الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل رمضان کے مسائل کی نشست چل رہی ہے اور آج ہماری یہ کون سی نشست ہے؟ ساتویں ہے نا۔ کل ہم نے کیا کیا سیکھا تھا؟ کون بتا سکتا ہے؟ کل ہم نے جی بتائیے، کھڑے ہو کے بتائیے۔ نیت کب کب کر سکتے ہیں؟ اچھا ہاں، روزے میں نیت کب کب کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ یعنی کل اس کا مطلب ہے کل ہم نے نیت کے متعلق پڑھا تھا نا، تو بتاؤ چلو نیت کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتائیں۔ نیت کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی بتایا تھا۔ اور کیا یہ دو ہی تھے اور آپ لوگ نہیں تھے؟ بتائیے۔ نیت کرنے کا ٹائم کب سے کب تک؟ سبحان اللہ، صحیح کہا۔ اور آپ کھڑے ہو کے بتائیے نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے کیا نیت کا معنی؟ نیت کا معنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ نا وہ تو ہے، نیت کا معنی ہے دل کا پکا ارادہ، اور زبان سے کہہ لینا مستحب، زبان سے کہنا مستحب ہے، شرط نہیں ہے۔ اور شرط کیا ہے؟ دل کا پکا ارادہ، نیت اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ بڑے بچے ہی بتا سکتے بھائی، ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے ہی حاضر تھے، آپ لوگ تو یہاں تھے ہی نہیں ذہنی طور پہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ لڑکیاں آپ بتائیے کل کیا بتایا تھا میں نے؟ بولیے۔ ارے یہ بھی تو بتایا تھا کہ سحری میں اٹھنا، سحری کھانا یہ بھی ایک نیت ہے، بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ یہ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا کہ سحری میں اٹھنا، سحری کھانا یہ بھی نیت ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھلا کون صبح میں 4:30 بجے اٹھ کے کھانا کھاتا ہے؟ تو انسان کس لیے اٹھتا ہے پھر صبح میں اتنا جلدی؟ کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، روزے کے لیے اٹھتا ہے ایکچولی۔ کس لیے اٹھتا ہے؟ ورنہ اتنا صبح میں اٹھ کے جلدی کون کھائے گا، وہ بھی ایک مہینے تک مسلسل۔ تو سحری بھی ایک ٹائپ کی نیت ہے۔ نیند آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب آج میں آپ کو نیت کے مسائل ہی کنٹینیو کرتے ہوئے آگے تھوڑا لے جاتا ہوں، اور اس میں بہت مزہ آنے والا ہے، لیکن آپ تھوڑا ذہن کے ساتھ یہاں حاضر رہیے۔ آپ جسم کے ساتھ تو حاضر ہے، لیکن ذہن لگتا ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ میں نے کل کے نشست کی بات پوچھی کہ بھئی کل کیا پڑھایا تھا، تو گنے چنے لڑکوں نے ہاتھ اونچے کر کے بتایا۔ تو کیا یہ 4-5 بچے ہی کل تھے؟ آپ لوگ نہیں تھے؟ غلام جیلانی آپ لوگ نہیں تھے؟ نہیں تھے، آپ نہیں تھے کل، تو پھر آپ کو بتانا چاہیے نا کہ کل یہ سیکھا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا آپ حاضر رہو، یہاں پہ ذہن کے ساتھ حاضر رہو۔ اب سنو، رمضان کے ادا روزے، نفل روزے، اور جو فکس منت ہم نے رکھی ہوتی ہے دن فکس کر کے، نظر معین کے روزے کہتے ہیں مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جائے گے۔ مطلقاً یعنی آپ یہ کر لیں کہ بھئی میں روزے کی نیت کرتا ہوں تو یہ روزے ہو جائیں گے۔ نفل روزے کی نیت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے میں روزے کی نیت کرنا بھائی تو نصوم غدن للہ تعالی، برابر تو ہو گئے۔ یعنی مطلقاً صرف روزے کی نیت کی تو اس کی نیت درست ہے اور روزہ ہو جائے گا، برابر ہے۔ خاص انہی کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، خاص انہی کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یوں ہی نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، برابر۔ اب ایک مسئلہ آگے بیان کروں گا، یہ سنا آپ نے، اب سنیے۔ کہتے بیمار اور مسافر کے علاوہ کسی نے، میں نے ابھی کہا کہ رمضان میں آپ نے مطلق نیت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کا، روزے نیت ہو گئی، آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بیمار اور مسافر انسان اگر رمضان میں نفل
ارے کہتے بیمار اور مسافر کے علاوہ، پہلے ایک مسئلہ سنیے، بیمار اور مسافر کے علاوہ کسی نے رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت کی جب بھی رمضان کا روزہ ہوگا. سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھا آپ؟ بیمار کو مائنس کریے، مسافر کو مائنس کیجئے. جو 92 کلومیٹر کا شرعی سفر، 15 دن سے کم کی مدت کا جو شرعی سفر کی حد ہے، وہ سفر کرنے والا بندہ مسافر، اور بیمار بندہ ایسا بیمار جس کے روزہ رکھنا نہیں ہے. کسی ماہر حاذق ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو روزہ نہ رکھ، روزہ رکھنا تیرے لیے مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیمار اور مسافر کے علاوہ اگر میں نے اور آپ نے رمضان میں نیت کی کہ میں فلاں رمضان کے وہ اگلے رمضان میں روزہ قضا ہو گیا تھا، اس کی قضا کر رہا ہوں، وہ نیت کی تب بھی روزہ رمضان کا ادا ہوگا. آپ نے نیت کی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، منت کی نیت کی آپ نے، تب بھی ادا رمضان کا روزہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا. ادا کون سا روزہ ہوگا؟ رمضان کا. سمجھ گئے مسئلہ؟ تو یہاں پہ مسافر کو اور بیمار کو مائنس کیا، سمجھے؟ اب اس کا مسئلہ سنیے. کہتے ہیں مسافر اور بیمار نے، مسافر اور بیمار نے اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کی تو جس کی نیت کریں گے وہی روزہ ہوگا، رمضان کا روزہ نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، مسافر اور مریض ان دونوں کے لیے قرآن پاک میں رمضان کے روزوں کی رخصت ہے. کیا ہے؟ یعنی اگر وہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے بعد میں رکھنے کا حکم ہے کہ رمضان کے بعد رکھ لینا، اور وہ قضا تو ہوگے لیکن قضا ہونے کا گناہ ان پر نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا. اس لیے اب مسافر ہے جو انسان، اور جو یقیناً جو یعنی مریض ہے، حقیقت میں بھی مریض ہے، ڈاکٹر کے حساب سے بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے، تو اب اس پر رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ تو فرض رہے نہیں، رخصت آئی. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان مسافر ہے، سفر میں ہے، برابر ہے. تو سفر کی حالت میں اس پر فرض 4 والے 2 ہو جاتے ہیں، فرض 4 والے 2 ہو جاتے ہیں، برابر ہے. اور اس پر جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، وہ نفل ہو جاتی ہے. یعنی سنت موقدہ وہ نہ پڑھے تب بھی چلے گا، پڑھے تو ثواب ہے. تو وہ سنت موقدہ نہ پڑھ کے اس کی جگہ قضا کرنی ہو، دوسرے پچھلی جو چھوٹ گئی اس کی قضا کرنی ہو تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بولیے. یہ ایسا ہی ہے جب اس پر روزے فرض رہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرے قضا روزے کی یا منت کے روزے کی نیت کرنا بھی درست ہے. جبکہ ایک بندہ، میں اور آپ، ہم گھر میں ہی ہے، ہم مریض بھی نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، تو اب ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہے، برابر ہیں. تو اب کمپلسری ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا. تو اگرچہ ہم نے کسی اور روزے کی بھی نیت کی، برابر ہے، تب بھی ہوگا رمضان کا روزہ، اور وہ روزہ نہیں ہوگا. آگے سنیے.